اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے۔ یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس وقت پرائم نیوز میں ایک بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ 5 منٹ نکال کر پورا سننا، کیونکہ ملک کی گودی میڈیا، سطح کی دلال اور چاٹوکار میڈیا اس پر بات نہیں کرے گی۔ خیر آئیے، اس وقت ایک خبیث ہے، شیطان ہے ملک میں، جو لگاتار نفرتی بیان دے کر ملک کے امن کو خراب کرتا رہتا ہے۔ اس نے بڑا بیان دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ مدرسوں کو اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو بم سے اڑا دیا جائے۔ مدرسے تو ہونے نہیں چاہیے، جتنے بھی مدرسے ہیں انہیں بارود سے اڑا دینا چاہیے۔ اس خبیث کا نام ہے جو اس سے پہلے بھی پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر قرآن یا اسلام یا مدرسوں کے تعلق سے بول چکا ہے اور جیل کی ہوا بھی کھا چکا ہے۔ بھگوا ڈریس پہنتا ہے اور بھگوا اس پوتر لباس کو بھی بدنام کرتا ہے، کیونکہ ایسے گھٹیا لوگ سادھو اور سنت اور پجاری اور کسی مندر کے ذمہ دار ہو ہی نہیں سکتے۔ میرا دل نہیں مانتا، یہ تو پاکھنڈی ہے ایک نمبر کے، بلکہ یہ آتنکوادی ہے جن کو کڑی سے کڑی سزا دی جانی چاہیے۔ اس خبیث کا، اس شیطان کا نام ہے جس نے کہا ہے کہ مدارس کو بم سے اڑا دیا جائے، اور اس نے آگے یہ بھی کہا کہ یہاں کے بچے یعنی مدرسوں کے بچے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بچے ان میں جنون کا وائرس، جنون کے وائرس میں یہ مبتلا ہے، انہیں علاج کی ضرورت ہے۔ اس خبیث کا، اس مردود کا، اس آتنکوادی کا نام ہے یتی نرسنگھانند سوامی، اور یہ ابا ہے وسیم رضوی کا جو جتیندر تیاگی بن چکے ہیں۔ اب جتیندر تیاگی ان کی گود میں بیٹھ کر اسلام قرآن کے خلاف بول رہے تھے اور پھر باقاعدہ قرآن کی 26 آیتیں بدلنے چلے تھے۔ اللہ نے کہا بیٹا میں تجھے ہی بدل دیتا ہوں، تو اسلام کے لائق ہی نہیں ہے، تو جہنم کے ہی لائق ہے۔ پھر وسیم سے وہ تیاگی بن گئے اور تیاگی یعنی اس کی گود میں، یتی نرسنگھانند کی گود میں جا کر بیٹھ گئے، لیکن جب گود ہی پاکھنڈی تھی تو سہارا کہاں سے ملے گا؟ کچھ دنوں پہلے خود وسیم رضوی تیاگی کا یعنی جتیندر تیاگی کا عرف وسیم رضوی کا بیان آیا تھا کہ مجھے جیسا پیار اور سمان ملنا چاہیے تھا ویسا نہیں ملا۔ تو میں نے اسی وقت کہا تھا کہ بچپن سے ہم ایک کہاوت سنتے ہیں، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اس کہاوت کو ہم نے وسیم رضوی پر یعنی جتیندر تیاگی پر فٹ ہوتے ہوئے دیکھا۔ خیر آئیے، اب اس خبیث نے یہ بیان درج دیا ہے، اب خبریں آ رہی ہے کہ اس کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ ابھی یہ جیل سے جا کر آیا ہے، پھر اور بیان دیا، ایسی لگاتار بیان دیتا رہتا ہے، مقدمے درج ہوتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے قانون کا، عدالتوں کا، جیل کا، سنویدھان کا مذاق بنا لیا ہے، اور یہ ملک کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ جیسا زہریلا سانپ اگر ہمارے یا کسی پڑوسی کے گھر میں گھس جائے تو ہم اسے کسی بھی طریقے سے باہر نکالنے کی، اس کے پھن کو کچلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں حکومت سے نمر وننتی کروں گا، ہاتھ جوڑ کر اپیل کروں گا کہ یتی نرسنگھانند سوامی یہ آتنکوادی ملک کی شانتتا، امن، پریم، ایکتا، سدبھاؤ
ہونا اور ملک کی ترقی اور ملک کے وکاس کے لیے خطرہ ہے. اور یہ جیل سے آنے کے بعد بھی لگاتار ایسا بیان دے رہا ہے اور اس پر مقدمہ درج کیا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ہمت اس لیے بڑھتی ہے یا بڑھ رہی ہے ایسے جتنے بھی آتنکوادی ہے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ابا جی کی حکومت ہے اور ہمارا کچھ بگڑتا نہیں ہے. جیل میں جاؤ, تھوڑا سا ہیرو بن جاؤ, پبلسٹی مل جاتی ہے. ملک میں آتنک کی ذہن والوں کی کمی نہیں ہے. ہمارا الٹا ستکار سمان ہوتا ہے, ہمیں مٹھائیاں کھلائی جاتی ہے, ہمارا ستکار و سمان کیا جاتا ہے, ہماری عزت بڑھ جاتی ہے. پھر آؤ کوئی بھڑکاؤ بیان دو. تو میری نمبر ونتی ہے حکومت سے کہ اگر اس نے جیل میں سے آنے کے بعد بھی ایسا بیان دیا ہے, اس کا مطلب جیل میں اس کی مہمان نوازی نہیں ہوئی. میں سوچتا ہوں کہ اس کے ڈھوپر پھوڑے جانے چاہیے, اس کو خوب اس کا استقبال ہونا چاہیے, پولیس کے ڈنڈوں سے اس کا سواگت ہونا چاہیے اور اتنی دھلائی اور سوچھ ابھیان ہونا چاہیے کہ اس کے ناپاک ذہن سے ملک میں نفرتیں پھیلانے والا جو وائرس اور جو کیڑا ہے, مدرسوں میں جنونی وائرس نہیں ہوتے ہیں, یہ ایسے جنونی وائرس ہے. تو اس کے دماغ میں جو جنونی وائرس اور نفرتی کیڑا ہے اس کا علاج کرنا ضروری ہے, ورنہ یہ ہمارے ملک میں دنگے اور فساد کروائیں گے. اس لیے میں ملک کا ایک سچا پریمی, ملک کا ایک سچا دیش بھکت ہونے کے ناطے اور ایک دیش پریمی پترکار ہونے کے ناطے میں ملک کی گورنمنٹ سے اور ماننیے نریندر جی مودی سے اور جس اسٹیٹ میں یہ خبیث یا شیطان یہ مردود رہتا ہے وہاں کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ سے کہوں گا کہ اس کی ٹھکائی, اس کی دھلائی اچھے انداز میں, اس کی خاطر تواضع, اس کی مہمان نوازی جیل میں کی جائے اور ایسی کی جائے کہ یہ خبیث کے دماغ میں جو شیطانی اور جنونی اور وائرس ہے اس کا خاتمہ ہو. ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دماغ کو بھی کرنٹ دیے جانے ضروری ہے, کیونکہ یہ پاگلوں کی سی حرکت کر رہا ہے اور اس نے اس سے پہلے بھی پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے ملک کے پرامن شانتتا پورو ماحول کو خراب کیا تھا. دنگے فساد اس کی وجہ سے ہوئے تھے. اس لیے میں حکومت سے اپیل کروں گا کہ حکومت اگر سچ میں ملک کی امن کی خواہش مند ہے اور سچی دیش بھکتی کا ثبوت دینا چاہتی ہے تو یتیم نرسنگھانند پر مقدمہ درج کیا گیا. بہت اچھے, ہم اس کا سواگت کرتے ہیں, لیکن جلد سے جلد اٹھا کر اس کو عمر قید کی سزا دے کر اس کے دماغ کے خناس اور وائرس کو ختم کیا جائے, کیونکہ یہ بہت پیارا ملک ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا, لیکن ایسے کمینے, ایسے شیطان, ایسے آتنکوادی اس سارے جہاں سے اچھا کو سارے جہاں سے برا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو آپ اور ہم مل کر ہونے نہیں دیں گے. اور حکومت سے بھی اچھا ہے کہ اسے کڑی سزا دی جائے. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں. دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج. پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں. اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. تھینک یو. داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر. جوڑوں کا درد, پائلس, بواسیر, ایسیڈیٹی, وزن کا کم کرنا, گردوں اور مثانوں کی پتھری, گپت روگ, بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا, ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے, گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد, پیٹھ اور کمر کا درد, کندھے, گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے, یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے, جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے, جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے, ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ, اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.